فکر ہے نا، جن کی نمازیں قبول نہیں ہونی وہ زیادہ پڑھ رہے ہیں. لہذا آپ بھی مہربانی کریں، نمازی بنے. اس لیے کہ علی کے شیعوں کو نمازی ہونا چاہیے، محبان علی کو، اس لیے کہ قبول تو آپ ہی نہیں ہونی ہے، ان بیچاروں کی تو قبول ہی نہیں ہونی. ایک صاحب مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، مجھ سے کہنے لگے آپ سے مناظرہ کرنا ہے کہ حب علی واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، کیا؟ میں نے کہا آپ بتائیں کیا؟ کہنے کہ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ حب علی شرط الایمان. میں نے کہا لیجیے مسئلہ تو آپ ہی نے حل کر دیا. جس طرح کے الوضو شرط الصلاۃ، ایسے ہوا نا. آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، اگر وضو نہیں تو باطل ہے. آپ خانہ کعبہ کے اوپر پڑھ لیں، اندر پڑھ لیں، باہر پڑھ لیں، صفا مروا پہ پڑھ لیں، مقام ابراہیم کے سامنے پڑھ لیں، آپ حجر اسود کے سامنے پڑھ لیں. اگر وضو نہیں تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی. تو مسئلہ تو میں نے کہا مولانا آپ نے خود ہی حل کر دیا. جس طرح نمازی کی نماز بغیر وضو کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، مسلمانوں کا ایمان بغیر حب علی کے منہ پہ مار دیا جائے گا. یہ سارا خطبہ جو میں نے پڑھا اس ایک حدیث کے لیے پڑھا جو اب میں پیش کرنے جا رہا ہے. ذرا سنیے. حضور فرماتے ہیں حب علی شجرۃ اصلها فی الجنت واغصانها فی الدنیا. علی کی محبت ایک ایسا شجرہ ہے، اسے شجرہ والے سمجھیں گے، بغیر شجرے والے نہیں سمجھ سکتے. پھر ملازہ کر رہے ہیں نہیں. اللہ اکبر. یہ شجرہ ہے، شجرہ درخت. اس کی جڑ ہے جنت میں، اس کی شاخیں ہیں دنیا میں. اب آپ سمجھے ہیں یہ جو آپ نے در نجف میں اللہ اکبر شب بیداری قائم کی ہے، یہ ان شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہ بتا رہی ہے کہ یہ جاتی ہے جنت تک. اللہ اکبر. اس لیے ضرورت ہے علی کی. علی ہمیشہ رہے تاکہ مربوط رہے جنت سے. اب ایک جملہ ذرا اور بھی سمجھ لیجیے. حدیث معراج اسے اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، مختلف حوالوں سے لکھا ہے اور مختلف پیراگراف میں لکھا ہے. میں ایک پیراگراف عرض کر رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں سمعت عن اللہ سبحانہ تعالی لما اسرع بی. جس رات میں شب معراج میں گیا ہوں معراج پر، تو میں جب اللہ سے جدا ہونے لگا. دیکھیے فیئرویل خدا حافظی ہوتی ہے نا. جب میں اہل کینیڈا سے فیئرویل کر رہا ہوں اس مجلس کے بعد، آخری مجلس سے کوشش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ آخری مجلس ٹاپ پہ جائے، فیئرویل اچھا ہو. اب ذرا کوشش اللہ کی دیکھے کہ اپنے حبیب سے فیئرویل کیسے کیا ہے. نبی فرماتے ہیں مجھے ولایت دی، نور فاطمہ دیا، نماز دی. یہ دینے کے بعد جب میں چلنے لگا تو مجھ سے کہا یا احمد اذا نزلت علی الارض فقرا علیا منا السلام. اے میرے حبیب زمین پہ جا رہے ہو نا، علی کو میرا سلام کہنا. بھیا توجہ رکھنا خدا. ہم جو سلام کہلاتے ہیں نا بھائی، دیکھیے ہمیں کوئی صاحب ملے، ہم نے کہا بھائی آپ کے فلان دوست کا کیا حال ہے، آپ کے خسرے معظم کا کیا حال ہے، آپ کے بھائی کیسے ہیں. یہ سلام اس لیے کہلوائے جاتے ہیں کہ ٹرم اچھے رہیں. ہمیں تو پرواہ ہے کہ ٹرم اچھے رہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے علی کو میرا سلام پہنچانا. اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ لبجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلقت نارا. اے میرے حبیب اگر ساری کائنات علی کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا.
میں اگر اللہ کسی بندے کو شخص کو 2500 سال کی ایج دے دے، 2500 سال وہ زندہ رہے، ہماری بیچاری ہندوستانی پاکستانیوں کی تو 70 سے اوپر نہیں جا رہی. یا میں اس لیے کہہ رہا تھا آج کسی دوست سے کہ بھیا 50 میں آ گئے، خوف خدا کرے، کچھ آخرت کی تیاری کریں. اب تو ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ کو ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا. تھوڑا سا آخرت کی بھی فکر کریں بھیا، چھوڑیں دنیا کو، آخرت کی بھی فکر کریں تھوڑی سی. اس لیے کہ یہ مجالس حسین ساعۃ الآخرت، انہی سے تو کردار سازی کا درس ملے گا. دیکھیے میں عموماً جب کبھی قبلہ آتا ہوں 2 3 ایسے بھی اتفاق ہوا ہے، دور جاتا ہوں، جنازے دفنانے پڑے ہیں 24 گھنٹے میں، 2 3 میرے جو فیس ریڈنگ ہے، میرے جو کپڑے ہیں، عبا کا رنگ ہے، اس سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ میں ویڈنگ سے نہیں آ رہا. اور جب میں نکاح پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں تو کسی دوست نے آج تک نہیں کہا کہ میں سیمیٹری سے آ رہا ہوں، اس لیے کہ کامن سینس فیس ریڈنگ سے بھی سمجھ لیتا ہے کہ کس جگہ سے آ رہے ہیں. کپڑے بھی بتا دیتے ہیں، حلیہ بھی بتا دیتا ہے، چلنا بھی بتا دیتا ہے. تو بھیا اگر آپ حسین کی مجلس سے نکل کے باہر جائیں، آپ کا حلیہ بتائے کہ یہ حسینی جا رہے ہیں، ان کا شریف سے کوئی تعلق. اس لیے ہمارے چھٹے امام نے کہا تھا کہ ایسے بنو کہ لوگ ہمارے لیے یہ کامنٹری دے کہ رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ، اللہ جعفر ابن محمد پہ رحمت نازل کرے، کیسی شریف قوم تربیت کرتے. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ 5000 لوگوں کو جمعہ پڑھاتے ہیں، ہمارے نیبر ہیں نیبر. میں نے ان کو کہا کہ بھائی قسم توڑ دو ایک دن الویتی سینٹر میں بھی آ جاؤ. کبھی نہیں آئے، اور میں ہمیشہ جاتا ہوں جب بھی بلا لیتے. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحب آپ اتنے جری کیوں؟ میں نے کہا آپ بتائیں آپ اتنے بزدل کیوں؟ ظاہر ہے سوال تو ٹکر کا ہی ہونا چاہیے نا. تو کہنے لگے میں تو پبلک سے گھبراتا ہوں. میں نے کہا بس ہماری پبلک میں اور آپ کی پبلک میں یہی فرق ہے کہ آپ کی پبلک کو ڈر ہے کہ یہ کہیں لڑک جائے گا، اور میری پبلک کو یقین ہے یہ لڑکا کے لے آئے گا. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں مطلب حب علی ایمان و تقوی وبغض علی کفر و نفاق. نبی کے جملے اللہ اکبر. اسے اہل سنت نے لکھا کہ علی کی محبت ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے. سبحان اللہ، ایمان بھی علی، تقوی بھی علی. تبھی تو ایک جنگ میں فرض الایمان کلو بھی علی، ضربت علی کے یوم الخندق بھی علی. اللہ